بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقال سبحانه تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صدق اللہ العظیم. عالی جناب سوامی جی، میرے محترم معزز حضرات، عزیزم مولانا مفتی شمون صاحب اور تمام حاضرین بزرگوں، آج میں اپنے آپ میں بیحد خوش ہوں اور میں بیحد مشکور ہوں جناب مفتی شمون صاحب کا. انہوں نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی، اور یہی نہیں، سوامی جی سے ملاقات ہوئی. بیحد خوشی اس بات کی کہ سوامی جی نے اپنے یہاں جو ہمارا استقبال کیا، عزت افزائی کی، عزت دی، ہم اس سے بیحد مشکور ہیں. بزرگان محترم، اللہ جل شانہ نے ایک حدیث ہے، حدیث کہتے ہیں فرمان رسول کو، لیکن یہ حدیث قدسی ہے. الخلق عیال اللہ، یہ سارے انسان اللہ کا کنبہ ہے. سارے انسان، وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ کسی زبان کے ماننے والے ہوں، کسی خطے کے رہنے والے ہوں، کالے ہوں گورے ہوں، ایک خدا کے مخلوق ہیں، ایک خدا کے کنبے کے افراد ہیں. جب ایک خدا کے کنبے کے افراد ہیں تو سارے ہی کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو سب سے مکرم بنایا. اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں. چرن پرن، حیوانات، کتنی مخلوقات ہیں جو روح والی ہیں. کچھ 2 پیروں سے چلتی ہیں، کچھ 4 پاؤں سے چلتی ہیں، کچھ رینگ کر کے چلتی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں جو عزت اور شرف بخشا ہے وہ اس انسان کو بخشا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور انسان کو کیوں یہ شرف بخشا؟ اس لیے کہ انسان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کا ساتھی بنتا ہے. بزرگان محترم، اگر وہ کسی کے دکھ سکھ کا ساتھی نہیں بنتا تو پھر وہ حیوان ہو جاتا ہے، انسانیت سے نکل جاتا ہے. بہرحال بزرگان محترم، آج میں بے حد خوش ہوں یہاں پر حاضر ہو کر کہ سوامی جی نے جو عزت افزائی کی، جو محبت عطا کی، یقیناً وہ تاریخ کا ایک حصہ ہوگی. اور کم سے کم میں تو ایک زمانے تک اسے نہیں بھول پاؤں گا. بزرگوں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اسلام نے، مذہب اسلام نے، قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ہرگز کسی دوسرے مذہب کو برا نہ کہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، ہرگز دوسرے مذہب کو نہ برا کہیں، نہ اس کی کتاب کو برا کہیں، نہ ان کے اوتاروں کو برا کہیں، اور نہ ہی ان کے ماننے والوں کو برا کہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تم کسی کو برا کہو گے تو وہ تمہیں برا کہے گا، تم کسی کو دکھ دو گے تو وہ تمہیں دکھ دے گا. بہرحال بزرگان محترم، میں سمجھتا ہوں ہمارے سوامی جی جو اس وقت ایک اتحاد قائم کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس وقت جو وہ جنگ لڑ رہے ہیں، جو کام وہ لے کر کے چلے ہیں، میں ان سے کہہ دوں وہ اکیلا اپنے آپ کو نہ سمجھیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا.
وہ آپ اپنے آپ میں اکیلا نہ سمجھے، یہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سچائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ حق پر لڑ رہے ہیں، ایک حق بات کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جیت ہوگی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم اور باقی رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔